اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں دعا اور ذکر خدا میں مشغول تھا۔ میرے ساتھ دو اور آدمی بھی ذکر الہی کر رہے تھے۔ ان میں ایک شخص یمن کے قبیلے دوس سے تعلق رکھتا تھا۔ اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ہم لوگ خاموش ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنا کام جاری رکھو۔ اس ارشاد پر میں اور دوسرا شخص دوسی نوجوان کے قبل بآواز بلند دعا کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہر جملے پر آمین کہتے جاتے تھے۔ ہم دونوں دعا مانگ چکے تو اس دوسی نوجوان نے دستے دعا اٹھائے اور بارگاہ الہی میں یوں عرض کی، یا الہی، جو کچھ میرے ساتھی مجھ سے پہلے مانگ چکے ہیں وہ مجھے بھی عطا کر۔ اس کے علاوہ ایسا علم عطا کر جو کبھی فراموش نہ ہو۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کہا۔ اس کے بعد میں اور میرے دوسرے ساتھی نے عرض کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کو بھی ایسا علم عطا ہو جو کبھی نہ بھولے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اس دوسی نوجوان کے حصے میں آ چکا۔ قبیلہ دوس کے یہ خوش بخت نوجوان، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بارگاہ عزتی سے کبھی فراموش نہ ہونے والا علم بطور خاص عطا ہوا، وہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگ صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے اپنے وطن سے مدینہ منورہ آنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر رہنے کو سارے جہان کی عزتوں اور سربلندیوں پر فوقیت دی، اور نبوت کے سرچشمہ علم سے اس طرح سیراب ہوئے کہ خود جوئے علم بن گئے۔ ایسی جوئے علم جس سے لاکھوں بندگان خدا نے اپنی علمی پیاس بجھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث کے اعتبار سے ان 7 اساطین امت میں سر فہرست ہیں جن سے 1000 سے زیادہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی احادیث کی تعداد 5374 ہے، جبکہ 6 دوسرے کثیر الروایتہ بزرگوں کے اسماء گرامی اور ان سے مروی احادیث کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2660 احادیث مروی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2210، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1630 ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے 1540 ہے۔ حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1286 ہیں۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 1170 ہیں۔ ایک دفعہ بعض لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ پر اعتراض کیا کہ آپ بہت حدیثیں بیان کرتے ہیں، حالانکہ مہاجرین و انصار ان حدیثوں کو نہیں بیان کرتے۔ اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا، میرے بھائی مہاجرین تجارت میں اور میرے بھائی انصار جو ہیں وہ کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، لیکن میں پیٹ پالنے کے لیے ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ اس بنا پر جب وہ لوگ غائب ہوتے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں موجود رہتا تھا۔ میں فقراء صفا کی جماعت کا ایک فرد تھا۔ جب یہ لوگ بھول جاتے تھے تو میں یاد کر لیتا تھا۔
یہ بھی صحیح بخاری سے مروی ہے یہ بات۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض ارشادات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن سے محو ہو جاتے تھے۔ یہ بات ان کے لیے سہانے روح تھی۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے بعض ارشادات بھول جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چادر پھیلاؤ۔ انہوں نے چادر پھیلا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں اپنے دست مبارک ڈالے، پھر فرمایا اس کو سینے سے لگاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس ارشاد کی تعمیل کی۔ ان کا اپنا بیان ہے کہ اس واقعے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ارشاد کبھی نہیں بھولا۔ یہ جو بات ہے یہ بھی صحیح بخاری میں درج ہے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندانی نام عبد شمس تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اسلامی نام با اختلاف روایت عبد الرحمن یا عمیر رکھا، لیکن تاریخ میں انہوں نے اپنی کنیت ابو ہریرہ سے شہرت پائی۔ ان کا تعلق قبیلہ دوس ازد کی ایک شاخ سے تھا جو یمن میں آباد تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن عمیر بن عامر بن عبد زی الشری بن طریف بن غیاس بن ہینیہ بن سعد بن سالبہ بن سلیم بن فام بن غنم بن دوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنی کنیت کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک بلی پال رکھی تھی، ہرا اسے کہتے ہیں ابھی۔ رات کو اسے ایک درخت پر رکھ دیتا تھا اور صبح کو جب اپنی بکریاں چرانے جاتا تو اس بلی کو اپنے ساتھ لے لیتا اور اس کے ساتھ کھیلتا رہتا۔ لوگوں نے بلی سے میرا غیر معمولی لگاؤ دیکھ کر مجھے ابو ہریرہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی یہ کنیت کس نے تجویز کی؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ مجھے ایک بلی مل گئی تھی جس کو میں اپنی آستین میں لیے پھرتا تھا، اسی وقت سے مجھے ابو ہریرہ کہا جانے لگا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ابو ہریرہ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ بچپن ہی سے سایہ پدری سے محروم ہو گئے اور نہایت اسرت و افلاس کے عالم میں پرورش پائی۔ وہ روزانہ اپنے گھر کی بکریاں جنگل لے جاتے اور شام تک انہیں چراتے تھے۔ آہستہ آہستہ ان کے حالات بدلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک غلام رکھنے کے قابل ہو گئے۔ ان کے آغوش اسلام میں آنے سے پہلے کے حالات بہت کم معلوم ہیں، لیکن تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا اور شعر بھی کہنے لگے تھے۔ بعثت نبوی کے بعد قبیلہ دوس کے ایک سعید الفطرت رئیس طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمرو مکہ گئے اور وہاں سے مشرف بن با اسلام ہو کر واپس آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت توحید دی، لیکن سوائے 4 آدمیوں کے کسی نے ان کی آواز پر کان نہ دھرے۔ یہ 4 افراد حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، والدہ، اہلیہ اور حضرت ابو ہریرہ تھے۔ کئی ماہ کی شبانہ روز مسائی کے باوجود جب دوست کے دوسرے لوگ اسلام کی طرف مائل نہ ہوئے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکستہ دلی کے عالم میں پھر مکہ گئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی ناہنجار ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ قبول حق پر آمادہ نہیں ہے، آپ اس بدبخت قوم کے لیے بد دعا فرمائیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا کی بجائے دعا فرمائی، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت عطا فرما۔ پھر حضرت طفیل کو ہدایت کی کہ جاؤ واپس جا کر تبلیغ جاری رکھو۔ اب جو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قبیلے میں واپس گئے اور تبلیغ شروع کی تو لوگوں نے ان کی باتیں بڑے دھیان سے سنی اور رفتہ رفتہ اسلام کی طرف راغب ہونے لگے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر ہوا کہ چند سال کے اندر دوست کے بہت سے گھرانے مشرف با ایمان ہو گئے۔ اس دوران
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے اور بدر، احد اور خندق کے مارکے بھی گزر گئے۔ اوائل 7 ہجری میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قبیلہ کے 80 گھرانوں کے ساتھ جو ہے مدینہ پہنچے۔ اس قافلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ شامل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تھے، وہیں تشریف فرما تھے۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قافلے میں شریک دوسرے تمام مردوں کے ساتھ مدینہ سے خیبر پہنچے۔ راستے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذوق و شوق کے ساتھ یہ شعر پڑھتے رہتے، ہائے رات کی درازی اور مشقت کتنی بری ہے، تاہم اس نے مجھے دارالکفر سے نجات بخشی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وطن سے چلتے وقت ایک غلام کو بھی ساتھ لے لیا تھا، راستے میں جو کہیں گم ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ خیبر پہنچ کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور بیعت سے مشرف ہوئے تو اتفاق سے ان کا غلام وہیں پہنچ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ تمہارا غلام آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں۔ بیعت کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس سے ایسے وابستہ ہوئے کہ آخری دم تک اسے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حافظ ابن کثیر حضرت ابو ہریرہ کی زبانی یہ روایت درج کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر تشریف لے گئے تھے، میں اسی زمانے میں مدینے آیا۔ نماز فجر صبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عرف غفاری کی ابتدا میں پڑھی، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنا نائب بنا کر چھوڑ گئے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ اکرام میں بہت مقام ہے۔ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا کہ ان سے ہزاروں احادیث جو ہیں ان سے مروی ہیں۔ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ احادیث جو ہیں ان کو دیکھتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ تبرک کے طور پر عام زبان زد و عام بھی ہیں، تبرک کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مسلم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی نظر تو تمہارے دلوں پر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری میں یہ حدیث ہے کہ بہادر وہ نہیں جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل بہادر تو وہ ہے جو غصہ کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ اسی طرح بخاری شریف میں آپ سے مروی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ غیور ہے، اس کی غیرت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ کوئی حرام کام کرے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح بخاری کی ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے۔ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو اسے پورا نہیں کرتا، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث جو آپ سے مروی ہے، جھوٹی قسم سے مال تو فروخت ہو جاتا ہے مگر تاجر کی کمائی میں برکت نہیں رہتی۔ اسی طرح آپ کی حدیث، آپ نے جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ 5 حق ہیں: سلام کا جواب دینا، بیمار پرسی کرنا، جنازہ کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، چھینک مارے تو الحمدللہ کہنا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت عالم اسلام کی، اور آپ کا نام جب تک یہ کائنات ہے گونجتا رہے گا، کیونکہ آپ سے جو احادیث ہیں وہ ہمارے لیے جو ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے، اور آپ نے جس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس سے جو ہے وہ فیض اٹھایا، وہ اپنی مثال آپ ہے۔
58 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ جان بری کی امید نہ رہی۔ لوگ عیادت کو آتے تو وہ اس حالت میں بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرتے، تاہم دنیا سے دل سرد ہو چکا تھا۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے آئے تھے اور ان کی صحت کے لیے دعا کی تو وہ بولے، اے اللہ اب مجھے دنیا میں نہ لوٹا۔ 2 دفعہ کلمات دہرائے، پھر حضرت ابو سلمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، ابو سلمہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ زمانہ دور نہیں جب لوگ موت کو سرخ سونے کے ذخیرہ سے زیادہ محبوب سمجھیں گے۔ تم زندہ رہے تو دیکھو گے جب آدمی کسی مسلمان کی قبر پر گزرے گا تو تمنا کرے گا، اے کاش بجائے اس کے کہ میں اس قبر میں مدفون ہوتا۔ مرض الموت میں ایک دن رونے لگے، لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا، میں اس دنیا کی دل فریبیوں کے چھوٹ جانے پر نہیں روتا، میں تو اس لیے روتا ہوں کہ سفر طویل ہے اور زیادہ راہ کم ہے، میں اس وقت جنت و دوزخ کے نشیب و فراز میں ہوں، معلوم نہیں کس راستے پر جانا ہے۔ مروان بن الحکم عیادت کے لیے آیا اور ان کی شفا یابی کی دعا کی تو فرمایا، اے اللہ میں تیری ملاقات چاہتا ہوں، تو بھی میری ملاقات پسند کر۔ جب آخری وقت آیا تو وصیت کی، میری قبر پر خیمہ نہ لگانا، جنازہ کے پیچھے آگ لے کر نہ چلنا اور جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جب مومن کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، جب کافر یا فاجر کو چارپائی پر رکھا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ اس کے بعد انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت وہ عمر کی 78 منزلیں طے کر چکے تھے۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ اس وقت کے امیر مدینہ ولید بن عتبہ نے پڑھائی۔ اکابر صحابہ جن میں حضرت ابو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے میں شریک تھے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ کے آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے جا رہے تھے۔ نماز جنازہ کے بعد حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں نے چارپائی کو کندھا دے کر جنت البقیع میں پہنچایا اور اسلام کے اس عظیم شخصیت جو ہے ان کو سپرد خاک کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیچھے ایک بیوہ اور 4 بچے چھوڑے۔ انہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شادی کر لی تھی، یعنی حضرت ابو ہریرہ کی بات ہو رہی ہے۔ بچوں میں 3 لڑکے اور 1 لڑکی تھی۔ صاحبزادوں کے نام المحرر، عبد الرحمن اور بلال تھے۔ صاحبزادی کا نام جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتا، البتہ اتنا پتہ چلتا ہے کہ وہ رئیس الطائبین حضرت سعید بن مسیب سے بیاہی گئی تھی۔ ناظرین اکرام، ہم نے مختصراً آج عالم اسلام میں بہت بڑے رتبے پر فائز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرنے والی شخصیت جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گفتگو کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس میں اگر اس گفتگو میں ہم سے کوئی کمی کوتاہی ہو تو اللہ پاک ہمیں اس میں معاف فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں حقیقی معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بننے کی، بعمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔